الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، آپ لوگوں کو تیسرا رمضان بہت بہت مبارک، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سبھی مسلمان بھائیوں کو پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، نماز اور قرآن کی تلاوت کی بھی توفیق عطا فرما۔ تو میرے بھائی، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرو۔ بہت سے لوگ روزہ تو رکھے ہیں لیکن نماز کے اوپر کوئی زور نہیں ہے۔ ویسے رمضان کا مہینہ آیا ہے، بھوکے پیاسے رہو اور اللہ تعالیٰ نے نماز معاف کر دی ہے۔ میرے بھائی، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم کو نماز کے اوپر بھی زور دینا ہے، اس کو بھی پڑھنی ہے، چاہے دن میں ایک نماز پڑھے چاہے دو نماز پڑھے، لیکن ہمیں ایک نہ ایک نماز پکڑنی ہے، چاہے کوئی سی بھی نماز پکڑ لیں، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی۔ ہمت ہی نہیں ہے، بس روزہ کھول لیا اس کے بعد بس اللہ نے معاف کر دی۔ تراویح بھی معاف ہے اور سب نمازیں معاف ہیں، صرف روزے رکھے رہو بس۔ ایسے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں ہے، بھوکے پیاسے رہو کچھ بھی رہو، اللہ کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ بس بھوکے پیاسے ہیں۔ جھوٹ بھی بولا جا رہا ہے، غلط کام بھی ہو رہے ہیں، بد نظری بھی ہو رہی ہے، دوسروں کی برائی بھی ہو رہی ہے، چگلی بھی ہو رہی ہے، روزہ بھی ہے۔ تو اللہ کو ایسے روزے سے کوئی مطلب نہیں ہے، نہ تمہارا اس کو بھوکا رہنا پسند، نہ تمہارا پیاسا رہنا پسند۔ جس سے بڑھیا تو جیسے تھے ویسے پہلے رہو۔ کیوں؟ یہ رمضان کے مہینے کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور جس کے دل میں رمضان کی اہمیت بیٹھی ہوئی ہے، جس کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ کیا ہے، یہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو جنت اپنے نام کروانے کا مہینہ ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے۔ لیکن 3 رمضان گزر گئے ہیں، اور بہت سے مسلمان ایسے بھی ہیں دنیا کے اندر جنہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ 3 رمضان آج ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ نہ انہیں روزہ رکھا ہے اور نہ انہیں ایک ٹائم کی نماز پڑھی ہے۔ انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ کوئی ان کو بتاتا ہے کہ بھائی آج 3 روزے ہو گئے ہیں، آج 3 رمضان ہو گئے، ہاں تب ان کو معلوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ انہیں مطلب ہی نہیں ہے، نہ اللہ سے، نہ رسول سے، نہ قرآن سے، نہ نماز سے۔ جیسی زندگی پہلے گزار رہے تھے ویسے اب بھی گزار رہے۔ اللہ یہ مہینہ دیتا ہے کہ میرے مسلمان بندے میری طرف توجہ کرے۔ کیوں؟ پورے سال تو شیطان بھڑکاتا رہتا ہے، یہ کرو، نماز نہ پڑھو، غلط کام کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بند کر دیا۔ اب تمہیں بھڑکانے والا کون ہے؟ اب تمہیں بس تمہارے دماغ میں ڈالنے والا کون ہے؟ اب تو تم خود شیطان بنے گھوم رہے ہو، اب تمہیں کون بھڑکانے والا ہے؟ تو میرے بھائی، یہ رمضان کی بہت بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی، اور کچھ خاص باتیں ہیں رمضان کی جو میں آپ کے سامنے آج پیش کروں گا۔ رمضان اور اس کی خاص باتیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے رہنمائی، ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا جو کوئی یہ مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ رمضان کے استقبال میں پورے سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا۔ رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان میں ایک نیکی کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے۔ رمضان کے روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں سے عطا کریں گے۔ رمضان کے روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ رمضان کی سحری اس امت محمدیہ کو خاص تحفے میں ملی جو دوسری امتوں کو نہیں ملی۔
رمضان کے 3 حصے ہیں، پہلا حصہ رحمت کا، دوسرا حصہ مغفرت کا، تیسرا حصہ آگ سے نجات کا۔ رمضان میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان کے مہینے میں 10 دن کا اعتکاف ثواب 10 دن کے اعتکاف کا ثواب 2 حج اور 2 عمرہ کے برابر ہے۔ رمضان کی ہر رات 6 لاکھ لوگوں کو اللہ تعالی جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ رمضان کی صرف آخری رات میں پچھلی تمام راتوں کے برابر جہنمیوں کو آزادی ملتی ہے۔ یہ کچھ باتیں تھی رمضان کریم کی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی کہ رمضان کے مہینے کے لیے جنت کو پوری سال سجایا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص دروازہ بنایا جنت میں، جو روزے دار اس میں جائیں گے اس دروازے سے۔ اور جو مسلمان روزہ رکھتے ہیں ان کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے کے منہ کی بدبو تمہیں جیسی بھی وہ لگے، لیکن میرے سامنے وہ مکش اور امر جو بہت عمدہ خوشبو ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے میرے سامنے۔ تو میرے بھائی یہ بہت بابرکت مہینہ ہے، ہمیں اس کا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اب اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم 24 گھنٹے میرا عبادت کرتے رہو، جب نماز کا ٹائم آئے نماز پڑھ لو، جب ٹائم ملے استغفار کر لو، جب ٹائم ملے تسبیح ہاتھ میں پکڑ لو، جب ٹائم ملے تو کچھ دن اسلام کی دوسروں کو باتیں بتانے لگو۔ بس اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی زبان کو جب بھی کھولو تو اچھی بات نکالو، یہ نہیں اب کسی کی برائی لے کے بیٹھ گئے، دیکھو فلاں ایسا ہے وہ ایسا ہے۔ کیوں کسی کے عیب کے پیچھے پڑتے ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک غلطی کی، اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کر لی، اللہ نے معاف کر دیا، اب وہی غلطی تم دنیا کو بتاتے ہو، قیامت کے دن وہ تو نکل جائے گا لیکن تم پھنس جاؤ گے۔ اللہ کہے گا اس نے معافی مانگ لی تھی، ہم نے اس کو معاف کر دیا، لیکن تو اس کے عیب دنیا کو بتاتا تھا کہ یہ لڑکی بازی کرتا ہے، شراب پیتا ہے، موبائل میں گندی فلمیں دیکھتا ہے، زنا کرتا ہے، اس نے توبہ کر لی، ہم نے اس کو معاف کر دیا، اب یہ جنت میں جائے گا لیکن تم پھنس جاؤ گے۔ تو میرے بھائی کسی کی برائی نہ کرو، اور ہمیشہ بتاتے چلے آئے ہم کہ غیبت کتنی بڑی برائی ہے، کتنی خطرناک بیماری ہے۔ اگر کوئی انسان کسی لڑکی سے بدکاری کرے اور وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے رو رو کے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن غیبت ایسی خطرناک برائی ہے جو اللہ معاف نہیں کرتا۔ جب تک جس کی تم نے برائی کی ہے اس سے معافی مانگ لو تب اللہ معاف کرے گی۔ آپ اس سے کہو کہ ہم نے آپ کی غیبت کی تھی، ہم نے آپ کے بارے میں دوسروں کو غلط باتیں بتائیں، آپ ہمیں معاف کر دو، اور اس کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ تم کو معاف کرے۔ اگر وہ تم کو معاف نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں کہ میرا بندہ تیرے پاس آیا معافی مانگنے کے لیے اور تو گھمنڈ میں تو نے اس کو معاف نہیں کیا، تو آج تجھے ہم بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو یہ غیبت ہمیں رمضان کے مہینے میں اللہ کیا سکھاتا ہے کہ اپنے نفس کو کیسے کنٹرول میں کیا جائے، اپنی زبان کو کیسے کنٹرول میں کیا جائے، اپنی نظر کو کیسے کنٹرول میں کیا جائے۔ کیوں جب انسان بھوکا ہوتا ہے نہ تو اس کا کام میں من لگتا ہے، نہ تو موبائل میں من لگتا ہے، نہ تو نماز میں من لگتا ہے، کسی چیز میں من نہیں لگتا اس کا، وہ صرف خاموش چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے۔ کیوں کہ اس کا پیٹ خالی ہے۔ یہ اللہ بتاتا ہے کہ تم اپنے نفس کو اپنے ہاتھ میں اس کے منہ میں کیسے لگام ڈال سکتے ہو، جو تمہیں پوری سال گناہ کرواتا رہا تم سے، برائیاں کرواتا رہا تم سے، کیسے تم اس کے اوپر اپنا کسنجا اس کے اوپر کس سکتے ہو۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیا ہمیں کہ زیادہ سے زیادہ برائیوں سے بچو۔ اب جو روزے دار ہیں اب وہ نہ تو موبائل میں کچھ دیکھ سکتے، انہیں معلوم ہے اگر دیکھ لیا تو میرا روزہ چلا جائے گا، نہ تو کچھ کھا سکتے ہیں، نہ کچھ پی سکتے ہیں، نہ کچھ منہ سے گالی نکال سکتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے گناہوں پہ پابندی۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہمیں دیا ہے کہ ہم اپنے جتنے بھی میرے گنہگار بندے ہم سے معافی مانگے، ہم ان کو معاف کریں۔ اور ابھی ہم نے آپ کو کیا بتایا کہ ہر رمضان کی رات میں 6 لاکھ لوگوں کی اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات کرتا ہے، 6 لاکھ لوگوں کی ہر رات میں، رمضان کی رات میں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور قبر کا عذاب بھی ہٹا دیا جاتا ہے 1 مہینے کے لیے۔ لیکن پھر بھی کچھ مسلمان بھائی ایسے گمراہی میں مبتلا ہیں کہ انہیں رمضان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔
وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کچھ گناہ کیے نہیں ہے، ہم بالکل پاک صاف ہیں، جیسے پیدا ہوئے تھے بالکل ویسے ہی ہے۔ انہیں کوئی مطلب نہیں، سوچتے کہ ہم کام کرتے ہیں، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ میرے بھائی اسلام کے جو قانون ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور جو دوسرے مذہب کے جو قانون ہیں وہ لوگوں نے بنائے ہیں۔ جو مولوی تم کو وہی بتاتا ہے جو اللہ اور اس کے نبی کا حکم ہوتا ہے، وہ بات تمہارے سامنے پیش کرتا ہے، تم اس کو مانو یا نہ مانو آپ کی مرضی ہے۔ وہ آپ کو صرف بتا سکتا ہے، عمل نہیں کروا سکتا۔